چندہ سجل کہاں ہے؟ ابھی وہ سیڑھیاں پوری طرح چڑھ بھی نہ پائی تھی کہ عدنان نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ وہ بکھلایا ہی تو گئی تھی، اچھی خاصی سبزی لینے نیچے گئی تھی، اوپر آئی تو یہ آفت اس کی منتظر تھی۔ بولو بتاؤ سجل کہاں ہے؟ رضیہ آنٹی کہتی ہیں وہ حویلی چلی گئی۔ وہ مشتعل تھا۔ آپ نے ٹھیک سنا، وہ حویلی چلی گئیں۔ چندہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، کب اور کیوں؟ پہلے سے طے تو نہ تھا؟ عدنان کی آواز رومانسی تھی۔ حویلی سے بی بی جان آئی تھیں، وہ باجی کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئیں۔ چندہ بولی، بی بی جان کون؟ وہ غصے سے بولا، سجل باجی کی امی۔ کس لیے گئی ہیں؟ بازو ابھی بھی اسی کی گرفت میں تھا۔ ہمیں کیا معلوم، ہم نوکر لوگ ہیں، کوئی نوکروں کے سامنے بٹھا کر گھر کے جھگڑے سلجھاتا ہے کیا؟ وہ بازو چھڑا کے نم آنکھوں سے بولی، تمہیں سب پتہ ہے، چھپا رہی ہو مجھ سے، جھوٹ بول رہی ہو تم، بتاؤ اسے کیوں لے گئے ہیں؟ وہ اس کے راستے کے آگے آگے کھڑا ہو گیا۔ میں نے بتایا نا صاحب جی، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ انہیں کیوں لے گئے ہیں، میں حکم کی غلام ہوں۔ مجھے کہا رک جاؤ تو میں رک گئی، مجھے کہیں گے چلی جاؤ تو میں حویلی چلی جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ عدنان خاموش ہو گیا۔ تم مجھے حویلی لے جا سکتی ہو؟ اس کے عجیب سے سوال پر چندہ آنکھیں پھاڑ کر اس کی صورت دیکھنے لگی۔ بولو، لے جا سکتی ہو مجھے حویلی؟ آپ کیوں حویلی والوں کی گولیوں سے مرنا چاہتے ہیں؟ انسان کو بھی وہاں کے لوگ ہرن کبوتر کی طرح گولی مارتے ہیں، کیوں اپنا مقدر حویلی کا زندان بنانا چاہتے ہیں؟ بولیں آپ کیوں سجل باجی کے پیچھے موت کا بلاوا دے رہے ہیں؟ چندہ کے لہجے میں درد آشنائی تھی۔ یا سجل یا پھر موت، زندگی نہیں تو موت ہی صحیح۔ وہ شدت پسند تھا۔ چندہ کے دل کے اندر سانس لیتی محبت کو ایک ضرب پڑی، آنسوؤں کی جھڑی سی لگ گئی۔ وہ وہاں سے تیز تیز قدموں سے چلتی اندر فلیٹ میں آ گئی اور باتھ روم کا دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ بازو کے ساتھ ساتھ دل میں بھی ایک شدید ٹیس کا احساس ہو رہا تھا۔ دل کے اندر دبا ہوا عشق کس قدر درد دیتا ہے، مفلوج کر دیتا ہے انسان کو، ہر عضو کو متاثر کر دیتا ہے، دل کے تمام نظام کو۔ چندہ نے ابھی قمیض کی آستین اوپر اٹھانا شروع کی۔ جس جگہ درد کا احساس تھا اس جگہ کو دیکھا۔ عدنان کی انگلیوں کی تیز گرفت کا قدرے سرخی مائل نشان پڑ چکا تھا۔ محبوب کا پہلا لمس، اس کی وحشی دردناک گرفت۔ چندہ کے آنسو تھم رہے تھے۔ وہ اسی سرخی مائل نشان پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگی۔ یوں لگا جیسے محبوب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہی ہو۔ یہ زخم رابطہ تھا اس کے اور محبوب کے ہاتھ کے مابین۔ اس سے زیادہ اور وار کیا مانگتی؟ غریب کے عشق کے لیے محبت کا ایک زخم بھی بہت تھا۔ اچانک اس کے درد کا احساس ختم ہونے لگا۔ کرب کی ٹیسیں تھم گئیں۔ اب دل میں کوئی احساس نہ تھا، فقط اس احساس کے علاوہ کہ عدنان نے اس کے بازو کو تھاما تھا۔ ایک لمحہ، دو لمحے، کئی لمحے وہ تھامے رہا۔ چاندنی لمس کا احساس اس کے رگوپے میں اترنے لگا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی، کاش یہ زخم بھی کبھی مدمن نہ ہوں۔ چندہ کے دل سے ایک دعا نکلی، بس بھائی اب اور انتظار نہیں ہوتا، اب تو حد ہی کر دی ہے آپ نے۔ زینت بیگم کے لہجے سے خفگی واضح تھی۔ ارے بھائی ایسا کیا کر دیا ہے ہم نے؟ مسز بیگ مسکرائیں۔ ہمارے گھر کے چاند کو اپنے گھر کی منڈیر پر کب تک سجا کے رکھیں گی بھائی؟ اب تو اماوس کی یہ راتیں ہم پر گراں گزر رہی ہیں۔ زینت بیگم بولیں، واہ بھائی، واہ بھابھی، واہ، بہو کی جدائی میں آپ تو اچھی خاصی شاعرہ بن گئی ہیں۔ ویسے راتیں تو سبت میاں پر گراں گزرنی چاہیے، آپ نے کیوں ان کی جگہ سنبھال رکھی ہے؟ دونوں طرف ایک کھلکھلاتا قہقہ ابھرا۔ ماں کے منہ سے اتنا شوق جملہ سنتے ہی کچن میں کھڑی اریبہ کے کانوں کی لو میں گرمائش سی محسوس ہونے لگی۔ بھائی جب چاہو لے جاؤ، میں تو بری الزما ہو گئی ہوں، سبت میاں جانے، ان کی والدہ اور انہی کی بیگم۔ آسماں بیگم بولیں، پل میں پرایا کر دیا بیٹی کو۔ اریبہ کے دل میں ایک ٹیس اٹھی، بہو بیگم کے امتحان ختم ہو کے نہیں دے رہے، ماں بیٹے کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ زینت بیگم نے کہا، بس آخری پرچہ رہ گیا ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی، جب چاہیں شگن لے آئیں اور اپنی بہو کو مائیوں بٹھائیں۔ آسماں بیگ نے کچن میں کام کرتی اریبہ کو دیکھا۔ اس نے خود کو لا تعلق ہی محسوس کرایا۔ گفتگو ختم کر کے کئی لمحے وہ اریبہ کو دیکھتی رہیں۔ آنکھوں کے آگے اس کا ایک مختلف سراپا آ گیا، سرسوں کے پھول کی طرح پیلے رنگ میں ملبوس۔ مائیوں بیٹھی ان کی لاڈلی،
پھر پل بھر میں ہی آسماں بیگم کے تخیل نے برسوں کا سفر طے کیا اور اس دن پہ جا کے ٹھہر گیا جو اریبہ کی پیدائش کا دن تھا۔ ننھی منی 5 پاؤنڈ کی سرخ سرخ سی گڑیا، موندی آنکھیں، گلابی رنگت، چھوٹی چھوٹی مٹھیاں، 2 آنکھوں میں بیک وقت 2 مختلف تصور رقص کرنے لگے۔ مائیوں بیٹھی بیٹی اور نئی نئی جنم لینے والی گڑیا۔ ساڈا چڑیاں دا چنبائے بابل اساں اڑ جانا، ساڈی لمبی اڈاری ہے اساں مڑ نہیں آنا۔ ذہن میں کسی پرانے گیت کے بول ابھرے، آنکھوں میں بلا وجہ نمی اتر آئی۔ اریبہ بیٹے ادھر آنا۔ ماں کے پکارنے پر اس نے مڑ کے دیکھا۔ چائے کے 2 مگ تو وہ پہلے ہی بھرے بیٹھی تھی۔ انہیں ٹرے میں رکھ کے وہ ماں کے پاس آئی۔ دل میں ایک خفگی بھی تھی۔ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ مسز بیگ نے اپنے بہت قریب اسے بٹھا لیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ تمہاری ساس کا فون تھا، رخصتی کی تاریخ مانگ رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ سبت میاں کسی میڈیکل کانفرنس کے سلسلے میں آسٹریلیا جا رہے ہیں 2 ماہ کے لیے، کہتے ہیں شادی کر کے اریبہ کو بھی ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ آسماں بیگ بتا رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے کارپٹ کے پھولوں کو دیکھتی رہی۔ اریبہ کا ہاتھ مسز بیگ کے دل میں دوبارہ اس کے بچپن کی یاد لے آیا۔ ان کی آنکھ سے آنسو گرا اور اریبہ کے ہاتھ پہ موتی کی شکل میں ٹھہر گیا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ کیا ہوا امی، آپ رو رہی ہیں؟ وہ بولی، ننھا سا تھا یہ ہاتھ جب تو پیدا ہوئی تھی، چھوٹی سی سرخ مٹھی، اور آج دیکھو ساجن کے نام کی مہندی لگے گی اس ہاتھ پر۔ ماں باپ کی قسمت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے، گودوں پھولوں والی ہوتی ہیں اور آنکھیں خالی ہوتے ہیں۔ تیرا نیا گھروندہ بسے گا، صبا چلی جائے گی اور حمزہ بھی اپنی دنیا بسا لے گا۔ میرا گھر اور آنگن دونوں سونے ہو جائیں گے، سب کے پنچھی اڑ جائیں گے۔ آسماں بیگ کی آنکھوں کی نمی نے اریبہ کے دل کی تمام خفگی مٹھا دی۔ وہ ماں کے متعلق خواہ مخواہ الٹا سیدھا بول رہی تھی۔ ماں کی باتوں نے اسے بھی رلا دیا۔ چھوڑ جانے کے خیال نے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ ماں کے گلے لگ کے وہ بھی رو دی۔ دیر تک ماں بیٹی گلے لگ کے روتی رہیں۔ تبھی صبا اندر کمرے سے واردات ہوئی کہ ارے یہ کیا! ابھی 5 منٹ پہلے تو دونوں موصوفائیں ٹھیک تھیں، ایک کچن میں چمچے کڑچھے تھے لیے کھڑی تھیں اور دوسری سبت بھائی کی راتوں کے گرا ہونے کو فون پر ڈسکس کر رہی تھیں۔ یہ اچانک ایموشنل سین کہاں سے آن کر دیا دونوں نے؟ صبا نے حیرت سے کہا۔ دونوں نے اپنے اپنے آنسو پونچھے۔ کہیں مغل اعظم فلم تو نہیں دیکھ لی؟ انارکلی کے دیوار میں چنوائے جانے پر مجھے بھی رونا آتا ہے، وہ مزاحیہ انداز میں بولی۔ تیری بہن کے جانے کے خیال نے آنکھ نم کر دی تھی بس، آسماں بیگ نے نارمل ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی خیال نے اتنا رلایا ہے تو جب یہ جائے گی تب کیا کریں گی؟ میرے تو ویسے ہی عیش ہو جائیں گے، بیڈ پر اکیلی سوؤں گی، ڈریسنگ ٹیبل پر صرف میری کاسمیٹکس ہوں گی، ٹیبل پر صرف میری کتابیں، اور ہاں امی کی گود میں اکیلی سوؤں گی۔ صبا نے جتایا۔ ایسی کی تیسی میں روز امی کے پاس آ کے سوؤں گی۔ اریبہ نے بھی مقابلہ کیا۔ او ہو، روز آ کے سو گی؟ اور وہ موصوف جن پر اماوس کی کالی راتیں گراں گزر رہی ہیں، وہ کیا تکیے کے ساتھ سوئیں گے؟ صبا کے کہنے پر اریبہ شرما ہی تو گئی تھی۔ اس نے شرارت سے دیکھتی صبا کو کشن اچھال کے مارا اور مسز بیگ مسکرا دی۔ صبا، میں اور امی حمزہ کے ساتھ بازار کے لیے نکل رہے ہیں، آؤ اور دروازہ بند کرو۔ اریبہ نے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹا کر زور سے کہا۔ اندر صبا نہا رہی تھی۔ شاور کی شاں شاں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ سن لیا کہ دوبارہ کہوں؟ وہ پھر زور سے بولی۔ نہیں سنا، ریکارڈ کر کے دروازے پہ رکھ جاؤ، جب تک واپس آؤں گی سنتی رہوں گی۔ صبا اندر سے چیخی۔ اریبہ مسکرا دی۔ اچھا دروازہ بند کر لینا، اس نے تاکید کی۔ کر لوں گی بابا، تم جاؤ تو صحیح۔ صبا نے اندر ہی سے دعائی دی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد کچھ ہی منٹ بعد صبا باہر آئی۔ بالوں کو تولیے میں لپیٹا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے کے شاور نے امتحانوں کی تھکاوٹ دور کر دی تھی۔ وہ بہت ریلیکس ہو گئی تھی۔ چائے بنانے کے ارادے سے کچن کے اندر آ گئی۔ ابھی چائے کا پانی چڑھایا ہی تھا کہ بجلی چلی گئی۔ ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ ایک تو گرمیوں میں نہ جانے بجلی کیوں بار بار جاتی ہے۔ شکر ہے پہلے ہی باتھ روم سے نکل آئی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ماچس ٹٹولنے لگی۔ اسی وقت باہر کا دروازہ زور سے بجا۔ اسے یاد آیا دروازہ تو لاکڈ بھی نہیں تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے ماچس تلاش کر کے تیلی جلا لی۔ دروازہ ایک بار پھر کھٹکھٹایا گیا۔
گھبراہٹ کے عالم میں اس نے ایک عدد ننھی سی موم بتی ڈھونڈ لی تھی اور اسے جلا کے وہ دروازے کی طرف آئی۔ کون ہے؟ وہ بولی۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ دروازہ کھولو اریبہ۔ باہر سے کسی کی مردانہ آواز آئی، قدرے نامانوس سی۔ صبا نے دروازہ کھولا اور شمع قدرے اونچی اپنے چہرے کے پاس کی۔ وہ سبت تھا، پیلی روشنی میں دھندلا سا سراپا۔ صبا کی جان میں جان آئی، مگر سبت بے خود کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، تولیے میں بندھے بال، گھبرائی آنکھیں، لرزتے ہونٹ، موم بتی کی روشنی میں ڈھیلا چہرہ۔ وہ اسے اریبہ سمجھا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ارادہ کر لیا ہے کہ زندگی بھر تمہیں موم بتی کی روشنی میں ہی دیکھوں گا۔ وہ ولاحانہ پن سے قریب آیا۔ صبا گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ وہ کچھ کہہ نہ پا رہی تھی، پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ سبت نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا وہ اپنی پیاری سی بیوی کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتا؟ اس کی گرفت کافی سخت تھی۔ ابھی وہ کچھ کہہ بھی نہ پائی کہ سبت نے اسے کھینچ لیا اور اس کی کمر پر اپنی گرفت کا ہالہ بنا لیا۔ شمع کی اس رومانٹک سی روشنی میں تمہارا یہ سبھی چہرہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے تمہارے دائیں گال سے نیچے آتا، تمہارے بالوں سے نکلتا یہ پانی کا قطرہ۔ دل کرتا ہے اس قطرے کو۔ سبت نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سبت بھائی پلیز۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ پیچھے ہٹنے سے اس کا تولیہ کھل کے زمین پر گرا اور کمر سے نیچے تک گیلے بالوں کا ایک الجھا ہوا گچھا کھل کے ڈھلک گیا۔ میں اریبہ نہیں، صبا ہوں، وہ گردن جھکا کے بولی۔ سبت اسے لمبے بالوں سے پہچاننا تھا اور اب اس کی شرمندگی انتہائی رجوع پر تھی۔ کس طرح وہ صبا کو اور اریبہ کو سمجھ سکتا تھا؟ اتنا بڑا دھوکہ وہ کس طرح کھا سکتا تھا؟ وہ تو لاکھوں میں اریبہ کو پہچاننے کا دعویٰ کرتا آیا تھا، مگر یہ تاریکی اور اس پر تنہائی۔ آئی ایم سوری صبا، وہ گردن جھکا کر بولا۔ اریبہ کہاں ہے؟ امی کے ساتھ بازار گئی ہیں۔ آپ کے آنے کا علم ہوتا تو شاید نہ جاتی۔ آپ آئیں، اندر بیٹھیں، وہ خود کو سنبھالتی ہوئی بولی۔ نہیں تھینکس، میں چلتا ہوں۔ وہ جانے لگا۔ اس کے جاتے ہی صبا نے گیلا تولیہ زمین سے اٹھایا۔ اس کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت اور باہوں کا ہالہ ابھی تک اس کے روم میں ہلچل مچائے ہوئے تھا۔ عجیب بے چین سی حالت تھی۔ اف، کیا مرد کی باہیں ایسی مضبوط ہوتی ہیں؟ کیا ہر عورت کے لیے یا فقط اسی عورت کے لیے جسے وہ پیار کرتا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ غلط فہمی تھی فقط۔ سبت بھائی کی گرفت میرے لیے نہیں، اریبہ کے لیے تھی۔ وہ چہرے سے اور اندھیرے سے دھوکہ کھا گئے۔ وہ ایسے بالکل بھی نہیں، وہ خود کو دیر تک سمجھاتی رہی۔ یار عدنان، ٹوتھ پیسٹ ہوگا؟ تمہارے پاس؟ عثمان تولیہ کندھے پر رکھ کے باہر نکلا تھا۔ عدنان نے کچھ کہے بغیر ٹوتھ پیسٹ اٹھا کے اس کی طرف اچھالا، جسے عثمان نے بخوبی کیچ کیا۔ عثمان ٹوتھ پیسٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ تم کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ عدنان بیگ میں کپڑے بند کر رہا تھا۔ پہلے گھر جاؤں گا، ماں، بھیا اور سب سے مل کر پھر حویلی جاؤں گا، وہ بڑے اطمینان سے بولا۔ ٹوتھ پیسٹ کا پھول برش پر سے جاتے ہوئے عثمان ہنس دیا۔ پھر تو اس بیگ میں ایک عدد کفن بھی ڈال دو، حویلی والوں کے ہاتھ موت پا کے شاید بے کفن دفن ہو جاؤ۔ عثمان نے کہا، کفن تو سر پر اول دن سے بندھا ہوا ہے۔ یار، میرے عشق لا حاصل کو عشق رائگاں تو نہ بنائیں۔ کوشش کیے بغیر ہی پامالی کو مقدر سمجھ لینا سمجھداری تو نہیں۔ وہ الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے بولا۔ واقعی تیرا دماغ توازن گڑبڑ کر گیا ہے۔ عشق نے عقل پر قفل ڈال دیے ہیں، عثمان برش کرتے ہوئے بولا۔ عدنان خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ میری ایک بات مانو گے؟ عثمان بولا۔ تیری کون سی بات نہیں ماننی ہے؟ تیرے ہی کہنے پر ایگزام دیے، گنوانے کی ضرورت نہیں، مگر میں نے ہمیشہ تمہیں اولویت دی ہے۔ عدنان نے کہا، تم حویلی جا کے سجل کے لیے کوئی مشکل نہ پیدا کرنا۔ اس کے لیے کیا مشکل ہوگی؟ مشکل تو اس نے میری زندگی کر دی ہے۔ اس کے زندگی میں آنے سے قبل بھی تو جی رہا تھا میں، پھر اس نے کیا ایسا پڑھ کر پھونک دیا کہ میں اپنے قابل بھی نہیں رہا؟ عدنان کے لہجے میں اداسی تھی۔ وہ لڑکی ہے یار میرے، ایک کنزرویٹو ماحول میں پلی بڑھی، محبت کے بعدوں ارادوں کے باوجود بھی کسی اور سے شادی کے بعد وہ پرسکون زندگی گزارنا چاہے گی، اس کے بچوں کی ماں بن کر، گھر کی بہو بن کر، عثمان نے سمجھایا۔ عدنان نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ کسی اور کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گی یار، وہ فرما برداری کا خول اپنے اوپر چڑھا کے
ताउम्र अजियत में रहेगी। वो शख्स अव्वल दिन से नफ़रत करती है, ये तू भी जानता है। फिर मुझे कोशिश तो करने दे इस संग दिल इशारों वाली इस हवेली से आज़ाद कराने की। अदनान, ज़िंदगी कोई परियों की कहानी नहीं कि वह हवेली में तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी और तू मुश्की घोड़े पर सवार जंगल के कील कांटे हटाता उसको आज़ाद कराने जाएगा और उसे घोड़े पर बिठा कर ले आएगा। उस्मान झुंझला ही तो गया था। परियों की कहानियों भी तो किसी न किसी की मोहब्बत है, मुतासिर होकर लिखी गई होंगी, कुछ तो सदाकत होगी इनमें। अदनान मुस्कुरा कर बोला। उस्मान ने अपना मुंह फेर लिया। भाड़ में जा, मरना है तो जाके मर, ठेका तूने ही लिया मैंने तुम्हें बचाने का, उस्मान ने कहा। अदनान मुस्कुराता वो उसके पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। यार, तू चाहता है तेरा दोस्त ज़िंदगी की पहली बाजी में हार जाए? उस्मान ने मुड़ के उसके चेहरे को देखा। मोहब्बत की है, निभानी तो पड़ेगी। वो इतनी सच्चाई से बोला कि उस्मान से रहा ना गया और खींच के उसे गले से लगा लिया। गॉड ब्लेस यू यार, गॉड ब्लेस यू, उस्मान ने इसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। चल, अब अच्छे दोस्त की तरह मुझे कुछ पैसे उधार दे ताकि मैं घर तक जा सकूं। अदनान के कहने पर उस्मान नम आँखों से मुस्कुरा दिया। आप समझदार हैं, बड़ी हो गई हैं, अपना अच्छा बुरा समझ सकती हैं। इस तरह के बच्चों वाली हरकतें करना आपको ज़ेब नहीं देता। मीनाल बीबी, आप कुछ अपने मुस्तकबिल के मुतालिक सोचें और फैसला करें कि आपने अपनी आइंदा ज़िंदगी में क्या करना है। एक अच्छा सा लाहे अमल तैयार करें और इस पर अमल करना शुरू हो जाएं। वो धीरे धीरे मीनाल के सर की बैंडेज का रोल उतारता उसे समझा रहा था। वो बहुत नज़दीक से उसके चेहरे को, उसके कदफाल को देख रही थी। उसके लिबास से निकलती खुशबू इसके अंग अंग में समा रही थी। अपने आप को नुकसान पहुंचाना, मरने की सही करना, चोट खाना अक्लमंदी नहीं होती। फ़र्ज़ करें आपने मरने के लिए तीसरे माले से छलांग लगाई और आपका हाथ पांव टूट गया, तो फिर आप तमाम उम्र अपनी इसी बचगाना आदत की सज़ा भुगतेंगी। उसने कहते कहते उसके ज़ख़म से रुई हटाई। सूखे खून का स्याह सा धब्बा साफ़ और वाज़ेह था। वो खामोशी से उसका चेहरा देख रही थी। शारिक साहब चाहते हैं कि आप तालीम मुकम्मल करें, अपनी शख्सियत को बावकार बनाएं, सेल्फ मेड, आज़ाद और बावकार बनें, जिस तरह माशरे में मुकाम रखने वाली औरतें होती हैं। उसने डेटोल में रुई भिगोकर उसके ज़ख़म पर रखी। आह, वो कर रही। दर्द हुआ? उसने पूछा। अब तो सारे दर्द मिट गए हैं। दिल से एक आवाज़ आई। दानियाल, मामू से कह दो मैं एक आम सी लड़की हूँ, मुझे माशरे में मुकाम रखने वाली सेल्फ मेड औरतों की तरह उठना बैठना नहीं आ सकेगा। मैं तो आम मशरकी लड़की की तरह एक सहारा चाहती हूँ, किसी के ऊपर अपना आप थोपना चाहती हूँ, इम्पोज करना चाहती हूँ, अपना वजूद, इसके सहारे ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मुझे बर्फीली मगरूर चोटियों को अपने पैरों तले रौंदने का शौक़ नहीं। मेरे लिए ख्वाबों के घर की खिड़की और इसके बाहर गिरने वाली बर्फ़ ही बहुत है। वो बहुत सच्चाई, बहुत गंभीरता से बोली। दानियाल लम्हा भर उसकी आंखों में देखता रहा। मुझे तो शुरू से ही सहारों की ज़रूरत रही है दानी। जब सारे सहारे छिन गए तो किस्मत ने तुम्हें भेज दिया। लाठी के बगैर लड़खड़ा के चलने और फिर गिरने वाली लड़की को एक बार फिर लाठी मिल गई। अब अगर ये लाठी मुझसे छीनी तो मैं लड़खड़ा जाऊंगी, गिर पड़ूंगी। मीनाल की आंखों के कोने नम हो गए। मैं शारिक साहब को क्या जवाब दूं? वो बोला, जो मैंने तुमसे कहा है वो तुम फ़कत बा लफ्ज़ कह देना, कुछ मत छुपाना। वो बहुत निडरपन से बोली। बैंडेज का प्रोसेस ख़त्म करके वो चीज़ें समेटने लगा। क्या खाना पसंद करेंगी? आज खाला ने कोफ्ते बनाए थे। दानियाल ने पूछा। आज तो तुम्हारी बातों से भूख ही मिट गई है, खाना कुछ देर के बाद खा लूँगी, वो बोली। लेकिन मुझे तो भूख लगी है ना। चलें, मैं रशीदा खाला से कह के खजूर का शेक मनवाता हूँ, बहुत अच्छा बनता है। वो उसकी इजाज़त मिलने से पहले ही उठ गया। रशीदा खाला को शेका कहकर अपने कमरे में आ गया और अलमारी का खाना खोलकर इसने झुमकों वाला वो लिफाफा ढूंढा, इसे निकाल के जेब में रखा और बाहर आ गया। थोड़ी देर में शेक बन गया और वो ट्रे में रख के ऊपर कमरे में आ गया। आपके लिए कुछ लाया था, वो बोला। क्या? स्ट्रा घुमाती वो पूछने लगी। उसने जेब में से नन्हे से सुनहरी झुमके निकाले और उसके सामने रखे। वाह, ये तुमने मेरे लिए लिए हैं? दानियाल ने इस बात में गर्दन हिलाई। बहुत खूबसूरत हैं, वो बोली। आप पहनेंगी तो ये और भी खूबसूरत हो जाएंगे। उसने लिफाफे से निकाल कर हथेली पर रखे और हथेली उसके करीब कर दी। तुम पहना दो। अजीब फरमाइश थी,
मोहब्बत भरी। वो इनकार ना कर पाया। झुमकों के बुक को खोले और इन्हें मीनाल के पास आगे पहनाने लगा। बालों की एक लट बार बार आड़े आ रही थी। उसे उंगली से अड़सा और झुमके पहना दिए। सुनहरे झुमके और खुली जुल्फ़ों वाली ये लड़की दिल में तस्वीर बना रही थी। वो स्याह जुल्फ़ों में सितारों की तरह लो दे रहे थे ये झुमके। वो उसे देखता रहा। मीनाल बार बार झुमकों का हाथ लगा के इनके होने का यकीन कर रही थी। दिल से एक आवाज़ आई, मैंने कानों में मंदिरों की तरह तेरी आवाज़ पहन रखी है। ज़ीनत बेगम बरी के शुगन के हमरा आसमा बेग के घर पर मौजूद थीं। बासित और सबा फ्लोर कुशन पर बैठे चीज़ों पर तबसरे कर रहे थे। हमज़ा ने कैसेट प्लेयर भी ऑन कर रखा था। कोई मगनिया बड़े शौक अंदाज में गा रही थी। मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की, कुछ ना खबर मुझे अब सुबह शाम की। भाई अब मुझे अच्छी सी तारीख दे दें बहू ले जाने की। ज़ीनत बेगम ने मुस्कुरा कर कहा, तैयारियां तो आप पूरी कर आई हैं, खामख्वाह मुझे इल्ज़ाम देती हैं। मेरी तरफ से इजाज़त है, जब चाहें अपनी अमानत ले जाएं। आसमा बेग ने कहा, तो फिर अगले माह की 10 को कर लें रुखसती। ज़ीनत बेगम सोचते हुए बोली, हैं मतलब सिर्फ 13 दिन बाद। सबा ने चिल्ला के कहा, मेरी तैयारी नहीं है। सबा बोली, तो बेटा तैयारी के लिए 12-13 दिन कम तो नहीं, और फिर दुल्हन की तो तमाम तैयारी मुकम्मल है ना। बस मुझे सबत का कमरा वगैरह डेकोरेट करना है और इस नवाबजादे के अपने प्लान हैं। ज़ीनत बेगम ने बासित की तरफ इशारा किया, तो और क्या, वन एंड ओनली ब्रदर हैं और इनकी वन एंड ओनली मैरिज में इंजॉय ना करूं। बासित बोला, करो भाई करो, तुम और सबा जो दिल चाहे करो, और हो सके तो मेरा भी साथ दो घर की डेकोरेशन में। ज़ीनत बेगम ने कहा, चलें भाभी, खाना लगाती हूँ। अरीबा तुम्हारे शर्म के कमरे से बाहर ही नहीं आ रही, उसका खाना अंदर ही भिजवा देती हैं। अभी से मायूं बैठ गई है भाभी मोहतरमा। बासित ने कमेंट दिया, ये सारी शर्मो हया शादी के बाद तो यूं भी ख़त्म हो जानी होती है, शर्माने दो बेचारी को। सबा ने कहा। सभी खिलखिला दिए। दरवाजे से कान लगा के सुनती। अरीबा के दिल में भी शगुफ़े फूट रहे थे। इसी वक्त उसके कमरे का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ सबत हसन मलिक थे। उसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई। सलाम अर्ज़ है, वो बोले। अरीबा चुप रहिए, हमें हमारी दुल्हन साहिबा से इतना तो पूछ के बता दीजिए कि हम शादी पर क्या पहने, वो हमें किस तरह देखना पसंद करेंगी। सबत बोले, आप जो भी पहने आपकी दुल्हन आपको पसंद कर लेगी। वो बोली, नहीं यार, हमने अपनी दुल्हन का लिबास खुद पसंद किया है, तो हम चाहेंगे कि हमारा लिबास हमारी दुल्हन पसंद करे। आपकी दुल्हन को पहले ही बहुत सताया जा रहा है, आप और तो ना सताएं। महाआसरा कर रखा है आपके घर के लोगों ने। वो मुस्कुराई। इसका मतलब है कि हमारे मुजाहिद खूब जहाद कर रहे हैं। सबत के बोलने पर वो मुस्कुरा दी। सुनो, आवाज़ सरगोशियाना थी। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, वक्त काटना मुश्किल होता जा रहा है। सबत के वालियाना अंदाज में न जाने ऐसा क्या था, उसके लबों पर सुर्खी बिखर गई। उसके कान में पड़ा बूंदा भी शर्म से दोहरा हो गया। बादे सबा के लहजे में सबत ने क्या बात कही थी, वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। काफ़ी देर से फ़ोन की घंटी बजे जा रही थी, मगर कोई उठा नहीं रहा था। एक तो यहाँ किसी को फ़ोन उठाने और दरवाज़ा खोलने का शौक़ है ही नहीं। हम 5 की स्वीटी की तरह मुझे ही दरवाज़ा खोलना और फ़ोन उठाना पड़ता है। इन साथ बुड़बुड़ाती पेन का ढक्कन बंद करती हुई फ़ोन तक आई। हेलो, शुक्र है फ़ोन तुमने ही उठाया, वरना खामख्वाह घर वालों के ज़रिए बुलाना पड़ता। दूसरी तरफ हमज़ा तो की था। कौन हो तुम? वो गुस्से से बोली, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम मुझे भूल गई हो या फिर पहचाना ना हो। हाँ, अगर तुम्हारे पास बैठा हो और तुम बनना चाह रही हो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। घर वालों के सामने लड़कियाँ महबूब से इस तरह बात करती हैं जैसे सहेली से कर रही हों। हमज़ा ने कहा, शट अप। वो गुस्से से बोली, यही काटदार अदा ही तो जान ले गई है। हमज़ा तौकीर की, बकवास बंद करो। तुम जो भी हो, आइंदा यहाँ फ़ोन करने की या मेरा पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसने अपना गुस्सा निकाल के फ़ोन बंद कर दिया। बहुत काट है तुम में लड़की, बहुत तेज़ी है। कहती हो तुम्हारा पीछा ना करूं,
دیکھنا ایسا وقت لے آؤں گا تمہاری زندگی میں کہ تم میرا پیچھا کرو گی، عزت کی بھیک مانگو گی تم۔ حمزہ نے فون کو دیکھ کے کہا، بابا سائیں، ہم مراد پور کے فارمرز والا گھر رہنے کے قابل بنانا چاہتے ہیں۔ صوبان شاہ نے والد کے ساتھ چہل قدمی کرتے کرتے کہا، مگر کیوں صوبان؟ مراد پور کا علاقہ حویلی اور شہر سے بہت دور ہے، اور پھر تم جانتے ہو کہ وہاں سوائے ہمارے گارڈز اور بندوں کے کوئی مکین نہیں، اور صرف فارمرز ہی تو ہیں۔ شفقت شاہ نے کہا، میں جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، مگر پھر بھی بابا سائیں، میں مراد پور کے فارم والی رہائش گاہ استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، 1.5-2 ہفتے بعد تمہاری شادی ہے، حویلی کا ایک پورشن تمہارے لیے تعمیر کیا گیا ہے، اور تم مراد پور کی رہائش گاہ کی تعمیر کا سوچ رہے ہو۔ بابا سائیں، صوبان شاہ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، اپنی طرز ہوتی ہے، کم از کم آپ تو مجھے سمجھیں، اچھے دوست کی طرح۔ میں حویلی میں اپنا گھر نہیں بسا سکوں گا، میں اپنی بیوی کے ماں باپ کے ڈر سے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکوں گا، اور پھر میری غیر حاضریاں میری بیگم کو کسی تفتیش کے پیچھے نہ ڈال دیں۔ مراد پور میں رہے گی تو دنیا بھر سے کٹ کے رہے گی، کچھ اس کی عقل بھی ٹھکانے آئے گی۔ بس ہمیں اس کی چوکیداری کے لیے کوئی قابل بھروسہ بندہ تلاش کرنا ہے۔ صوبان شاہ نے والد کے چہرے کو دیکھ کر کہا، کہتے تو تم درست ہو، یہاں حویلی میں ہر بندہ اس اکلوتی کی بے جا حمایت کرے گا، ماں باپ اپنی لاڈلی پر کوئی آنچ بھی نہ آنے دیں گے، لیکن مراد پور لے جانے پر بھی اعتراض ہوگا تمہارے تایا کو۔ شفقت شاہ کچھ سوچ کے بولے، تو ان کو کون بتائے گا کہ میں نے ان کی بلبل کو مراد پور کے پنجرے میں قید کیا ہوا ہے؟ وہ یہی سمجھیں گے کہ میں اسے ہنی مون پر دنیا دکھانے لے گیا ہوں۔ چند مہینوں کی تو بات ہے، اس بلبل کے پر کاٹ کے اسے یہیں حویلی میں پھینک دوں گا، عمر بھر کے لیے۔ صوبان شاہ نے انتہائی نفرت سے کہا، اتنے خطرناک ارادے نہ میرے سائیں، ذرا زندگی کا لطف بھی اٹھانا، خواہ مخواہ میری بھتیجی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ شفقت شاہ نے آنکھ دبا کے بیٹے کو کہا، اور وہ دونوں کا کہکا فضا میں بلند ہوا۔ دانی بابا، شارق صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، باہر لان میں ہیں۔ رشیدہ خالہ نے اطلاع دی۔ صبح کی واک کے بعد وہ کمرے میں آ کے چائے پی رہا تھا۔ شارق صاحب کے بلاوے پر اس نے چائے کا کپ جلدی ختم کیا اور ٹریک سوٹ پہ جھاڑا۔ خیر ہے، آج صبح ہی صبح بلایا ہے شارق صاحب نے، ورنہ تو اکثر رات کو ہی رپورٹ لیتے ہیں منال بی بی کے متعلق۔ وہ دل ہی دل میں کہتا ہوا باہر لان تک آیا، جہاں شارق صاحب سوٹ بوٹ میں ملبوس چائے پی رہے تھے اور اخبار کی سرخیاں دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم سر، وہ بولا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بھائی، جگایا تو نہیں تمہیں نیند سے؟ شارق صاحب مسکرائے، نہیں سر، گاؤں کا بندہ ہوں، دیر تک سوتا نہیں، صبح ہی صبح اٹھ جاتا ہوں۔ وہ بولا، حولیے سے تو گاؤں کے بندے نہیں لگ رہے، مارننگ واک کے عادی ہو۔ ان کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ چائے پیو گے؟ نہیں سر، ابھی پی کے آیا ہوں۔ خیریت، صبح ہی صبح یاد کیا مجھے؟ دانیال بولا، اصل میں میری اینک کا ایک شیشہ ٹوٹ گیا ہے، بہت عجیب سی وجہ ہے، لیکن میں چشمے کے بغیر ڈرائیو کرنے کا رسک نہیں لے سکتا، پھر مجھے جانا بھی دور ہے کسی سے ملنے کے لیے، اگر تم ڈرائیو کرو تو؟ شارق صاحب بولے، کیوں نہیں سر، وہ تو آپ خود تکلف کرتے ہیں، ورنہ میں تو آپ کو روز بھی پک کر دوں اور ڈراپ بھی۔ میں ابھی چابی لے آتا ہوں گاڑی کی۔ وہ مڑا، شارق صاحب نے کی چین لہرائی، یہ رہی گاڑی کی چابی۔ اصل میں ہم تمہارے ٹیلنٹ کو، تمہارے فن کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ تم یہ محسوس کرو کہ تم ہمارے گھر کے ڈرائیور ہو یا پھر گارڈ وغیرہ، تم اس گھر کے فرد ہو، میری اور منال ہی کی طرح۔ شارق صاحب اس کے ہمراہ چلتے چلتے کار پورچ تک آئے۔ یہ تو آپ کی مہربانی ہے سر کہ آپ اتنا اپنا سمجھتے ہیں، ورنہ مجھے تو میرے بابا نے بھی یہی سمجھایا ہے کہ چھوٹے کام کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، اور یہ کہ اگر جھک کے کوئی چھوٹا کام کرو گے تو ایک دن ضرور اونچائی کو پا سکو گے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، اچھے والدین کے بچے بھی بہت نیک ہوتے ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ شارق صاحب کے کمنٹ پر وہ خاموش رہا۔ شہر کی شاہراہیں دفتر اور اسکولوں کے وقت کی وجہ سے بہت مصروف تھیں، گاڑیاں، بسیں، رکشا، ٹیکسی کی دھکم پیل تھی۔ ہم نے تمہارے ذمے ایک کام لگایا تھا، منال کا کالج دوبارہ شروع کروانے کا۔ وہ آمادہ ہوئی۔ شارق صاحب کے سوال پر وہ خاموش ہی تو ہو گیا تھا۔
اصل میں سر میں ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ شارق صاحب نے اسے دیکھا۔ رفتہ رفتہ اس نے شارق صاحب کو منال اور اپنے متعلق ہوئی تمام گفتگو بتائی۔ ہم سمجھ سکتے ہیں دانیال اس کے تنہائی کے احساس کو، وہ بہت حد تک سچی بھی ہے۔ قسمت نے اسے ایک ایک کر کے اس کے سبھی اپنے چھین لیے ہیں۔ وہ بہت فرسٹریٹڈ ہے اور اس طرح کی ذہنی حالت اسے پاگل بھی بنا سکتی ہے۔ تعلیم شروع کرنا تو مخلص ایک آپشن ہے۔ اصل میں ہم اس کی شادی کرانا چاہتے ہیں۔ شارق صاحب کی کہی بات پر دانیال کے دل پر ایک بڑا تودہ گرا۔ کانوں میں ایک شور سا مچنے لگا۔ اسی سلسلے میں ہم تمہیں فاران سے ملوانا بھی چاہتے ہیں۔ فاران؟ یہ فاران کون ہے؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ اصغر علی بھٹی، جو ہمارے پاکستان میں پھیلے بزنس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ فاران انہی کا بیٹا ہے، 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، MBA کیا ہے۔ منال سے شادی کے بعد وہ بھی بزنس کو دیکھے گا اور ہم بھی منال کی طرف سے بے فکر ہو جائیں گے۔ شارق صاحب نے اطمینان سے کہا۔ مگر کیا منال بی مان جائیں گی شادی کے لیے؟ وہ متفکر ہو گیا تھا۔ اسے منانا تمہارا کام ہے۔ یوں بھی پچھلے 6 ماہ میں تم نے اسے کافی حد تک سدھار دیا ہے۔ اس کے سائیکٹرسٹ سے زیادہ اچھے نفسیات دان تو تم ہو دانیال۔ شارق صاحب کی تعریف پر اسے کوئی خوشی نہ ہوئی۔ منال کی شادی کے ذکر نے اس کے اندر ایک طوفان اور آندھی برپا کر دی تھی۔ وہ ٹوٹ پھوٹ رہا تھا۔ کیا وہ بھی اسی شہر محبت کا باسی بن جائے گا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ جب تندہ بادی اکیلی ہوئی ہیں، شجل بادی چلی گئی ہیں، تو تندہ بادی سے تو کوئی نام بھی نہیں ہوتا۔ ہر چیز الٹا پلٹا کے کرتی ہیں۔ شیر علی نے رضیہ آنٹی سے گویا شکایت کی۔ ارے تو صحیح بھی ہے، دونوں سہیلیاں ہی تو تھیں، اور سجل کے ساتھ جو ہوا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ تو کسی کو بھی پریشان کر دے۔ پھر چندہ تو اس کی اپنی ہے۔ رضیہ آنٹی نے کروشیا سے دوپٹے پر بیل بناتے ہوئے کہا۔ نقصان تو مجھے ہوا نا آنٹی، سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے۔ شیر علی کو اپنی فکر پڑی تھی۔ ارے تو کیا ہوا، چندہ کے آنے سے پہلے بھی تو کیا کرتا تھا، اور پھر وہ کوئی تیری طرح تنخواہ تھوڑی لیتی تھی۔ جتنا کام کرتی ہے کرنے دو، مہمان ہے وہ بھی یہاں، نہ جانے کب اسے بھی حویلی سے بلاوا آ جائے۔ رضیہ آنٹی نے اداسی سے کہا۔ شیر علی ڈانٹ کھا کے چپ ہو گیا تھا۔ چندہ بالکونی میں کھڑی رضیہ آنٹی کے آسٹریلین طوطوں کے پنجرے کی طرف کوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ شیر علی اور رضیہ آنٹی کے بیچ کی گفتگو سے اسے کوئی غرض نہ تھی۔ اسے سجل کے جانے کا بھی اتنا دکھ نہ تھا۔ ایک انجانا دکھ اور ایک شناس اداسی نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ آنٹی اور شیر علی کے ساتھ ریڈیو بھی بولے جا رہا تھا۔ وہ اداسی سے طوطوں کے پنجرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ لگ گئے نین اوڈیرے دے لگ گئے نین اوڈیرے۔ ریڈیو پر کسی درد بھری تان اٹھی۔ اس کے دل کا کرب مزید بڑھ گیا۔ اس لمحے اس نے عدنان اور عثمان کو دیکھا۔ عدنان نے کندھے پر سیاہ رنگ کا بیگ لٹکایا ہوا تھا اور عثمان اس کا چھوٹا سا سوٹ کیس اٹھائے اس کے ہمراہ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک شدید ٹیس اٹھی۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سوال اپنے اندر ہر طرح کی بے چینی سمیٹے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ جس جگہ بیٹھی تھی وہاں سے اٹھی اور باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ اس نے آنٹی اور شیر علی کی موجودگی کا بھی نوٹس نہ لیا۔ اسے یہ بھی احساس نہ تھا کہ ننگے پاؤں دوڑ رہی ہے۔ وہ بھاگ بھاگ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ ایک سیڑھی سے اس کے پاؤں کا اٹکا اور وہ لڑکھڑا کے منہ کے بل گری۔ ناک پر شدید چوٹ آئی، خون کی ایک دھار سی بہنے لگی۔ وہ اٹھی، جیسے تیسے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور دوبارہ دوڑنا شروع کیا۔ ٹانگ میں بھی چوٹ آئی تھی، جس کے سبب اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، چھن جائے گا عمر بھر کے لیے مجھ سے۔ دل شور مچا رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بہت کاٹ دار تھی، زمین تپتے پٹے کی طرح گرم تھی، مگر اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ ننگے پاؤں دوڑتی باہر گیٹ تک آئی۔ وہاں صرف عثمان موجود تھا۔ صاحب جی کہاں گئے؟ صاحب جی، وہ ہانپتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کون؟ عدنان؟ وہ تو چلا گیا، کہہ رہا تھا حویلی جائے گا، عثمان نے کہا۔ اس نے ایک رکشے کی طرف اشارہ کیا جو کچھ فاصلے پر تھا۔ ہانپتی خون ہونٹوں والی چندہ نے عثمان کو پریشان کر دیا۔ چندہ نے ایک بار پھر رکشے کے پیچھے دوڑنا شروع کیا۔ صاحب جی رک جائیں، صاحب جی حویلی مت جائیں۔ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے چلانے لگی۔ رکشے پیچھے سے
اپنی پوری قوت مجتمع کر کے دوڑ رہی تھی، لیکن رکشا دور سے دور ہوتا جا رہا تھا اور اس کی آواز پلٹ کے فضاؤں میں پھیل رہی تھی۔ رک جائیں صاحب جی، وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ بالآخر اس کی رفتار کم ہو گئی، رکشا بھی دوسری سڑک پر مڑ گیا۔ عدنان جا چکا تھا، وہ تھکے ہوئے کسی مسافر کی طرح سڑک پر ہی درازنو ہو کے بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسوؤں رواں ہو گئے تھے، ذہن میں گیت کے بول حلول کر رہے تھے۔ لگ گئے نین اڈیرے دے لگ گئے نین اڈیرے، وہ دھاڑے مار کے رو رہی تھی۔ عثمان بھی اپنی رفتار تیز کرتا اس تک آیا۔ یہ صورتحال اس کے سمجھ سے باہر تھی۔ چندا کی یہ دیوانگی، اس طرح دوڑتا، اس کی حالت، یہ سب کیا تھا؟ اٹھو چندا، اس نے دونوں کندھوں سے پکڑ کے اسے اٹھایا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کس لیے تم نہیں چاہتی کہ وہ حویلی جائے، مگر وہ سمجھدار ہے، صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ عثمان اسے سمجھا رہا تھا اور وہ ہونوکوں کی طرح اس کی صورت دیکھتی رہی۔ یہ چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ یہ خون، اور تم نے پاؤں میں بھی کچھ نہیں پہنا۔ چلو اندر چلو، عثمان اسے کہتا رہا۔ صاحب جی، جب نین اڈیرے لگ جاتے ہیں تو کوئی غم، کوئی درد اثر نہیں کرتا، کیا لہو، کیا خون، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ روتے روتے بڑبڑائی، اور عثمان حیران ہو کے اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ جو وہ دیکھ رہا تھا، اس سے انکار کرنا چاہتا تھا۔